علم وہ چراغ ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، اور لرن ود افضال اسی روشنی کو ہر ذہن تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے۔ ہم یہاں اسلام، فلسفہ، سائنس، تاریخ اور دنیا کی اہم ترین کتابوں پر گہرے مگر سادہ مکالمے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ علم کی تلاش میں ہیں تو یہ چینل آپ کا اپنا گھر ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ علم کی یہ شمع ہمیشہ روشن رہے۔ شکریہ۔ راغب صاحب، آپ سے ایک خاص بات پوچھنی ہے۔ میں علی شریعتی کی کتاب مذہب بمقابلہ مذہب پڑھ رہا ہوں اور میں واقعی الجھ گیا ہوں۔ یہ کیسا عنوان ہے؟ مذہب کو مذہب کے خلاف لا کھڑا کرنا، یہ بات مجھے چونکاتی ہے۔ مسکراتے ہوئے، یہی تو شریعتی کا فکری کمال ہے دانش۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی گہرائی میں اتریں، کیوں نہ کتاب کا ایک مختصر تعارف کر لیا جائے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کتاب کن خیالات کا مجموعہ ہے اور کس تناظر میں لکھی گئی ہے۔ جی ضرور، یہی جاننا چاہتا ہوں، یہ شریعتی کون تھے اور ان کی یہ کتاب اتنی مختلف کیوں ہیں؟ علی شریعتی 20ویں صدی کے ایرانی مفکر، دانشور اور انقلابی مفہوم رکھنے والے مذہبی مفکر تھے۔ انہوں نے اسلام، شیعیت، فلسفہ اور تاریخ کو اس زاویے سے سمجھا کہ دین کو عوام کے لیے طاقت کا ذریعہ بنایا جا سکے، نہ کہ حکمرانوں کے لیے کنٹرول کا آلہ۔ تو وہ کوئی روایتی مولوی نہیں تھے، ہرگز نہیں۔ وہ مشہد یونیورسٹی اور سوربون فرانس کے تعلیم یافتہ تھے۔ ان کی فکر مذہب، تاریخ اور سماجی تحریکوں کے سنگم پر کھڑی ہے۔ اب جہاں تک مذہب بامقابلہ مذہب کا تعلق ہے، یہ کتاب دراصل ایک احتجاج ہے، ایک فکری بغاوت ان مذہبی اشکال کے خلاف جو دین کو ظلم، جبر اور اقتدار کی خدمت میں لگا دیتی ہیں۔ یعنی یہ کتاب مذہب کے خلاف نہیں بلکہ جعلی مذہبی نظاموں کے خلاف ہے۔ بالکل درست۔ شریعتی کہتے ہیں کہ ہر دور میں دو مذہب ہوتے ہیں، ایک وہ جو موسیٰ کی لاٹھی تھامے فرعون کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، دوسرا وہ جو فرعون کے دربار میں وائز بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تاریخ میں ایک مذہب ایسا ہے جو مظلوموں کا سہارا بن گیا اور دوسرا ایسا جو ظالموں کا سہارا بن گیا۔ تو راغب صاحب، کیا شریعتی واقعی یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ بعض مذہب انسان کو غلام بنانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ جی ہاں، اور یہی ان کی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ مذہب کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، حقیقی مذہب یعنی مذہب نجات، اور جعلی مذہب یعنی مذہب استحصال۔ مظلوم کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، انقلابی، استحصالی، توحید کا نعرہ، تعویذ و تقلید کا جال، بیداری، بے ہوشی، سوال اٹھانا، اطاعت سکھانا۔ یہ تو مذہب کی بالکل نئی تفہیم ہے۔ نہیں دانش، اصل ہے، لیکن صدیوں سے چھپی ہوئی۔ شریعتی دراصل دین کو عوام کے ہاتھ میں واپس دینا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کا اصل چہرہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا، ظلم کے خلاف عدل کے ساتھ۔ شریعتی کا یہ قول بہت اہم ہے۔ جب مذہب حاکم کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ عوام کے لیے افیون بن جاتا ہے، مگر جب وہ مظلوم کے ہاتھ میں ہو تو انقلاب کا شعلہ بن جاتا ہے۔ اب میں سمجھا کہ مذہب بمقابلہ مذہب کا مطلب مذہب کی نفی نہیں بلکہ استحصالی مذہب کی نفی ہے، اور یہ کہ اصل مذہب بغاوت سکھاتا ہے، غلالی نہیں۔ شاباش دانش، یہی تو شعور ہے، یہی علی شریعتی کی فکر کا مقصد ہے۔ دین کو انسان کی آزادی کا ذریعہ بنانا، نہ کہ غلامی کا ہتھیار۔ راغب صاحب، پچھلی گفتگو میں آپ نے کہا کہ شریعتی کے نزدیک توحید صرف عقیدہ نہیں بلکہ انقلاب ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے کچھ باہر ہے۔ کیا خدا کو ایک مان لینا بذات خود کافی نہیں؟ بہت اہم سوال ہے دانش، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے شریعتی کی فکر عام مذہبی فہم سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک توحید صرف خدا ایک ہے کہنے کا نام نہیں، بلکہ خدا کے سوا ہر طاقت کا انکار کرنے کا نام ہے۔ شریعتی کہتے ہیں کہ لا الہ سب سے پہلا انکار ہے، یہ تمام جھوٹے خداؤں کا، طاقتوروں کا، نظاموں کا اور فرعونی اقتدار کا انکار ہے، اور الا اللہ اس بات کا اعلان ہے کہ صرف ایک قوت ہے جو حاکم ہے، خدا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا اقرار ایک سیاسی اور سماجی عمل بھی ہے؟ بالکل، شریعتی توحید کو صرف ذاتی ایمان نہیں مانتے، وہ اسے ایک اجتماعی اعلان بغاوت سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے
کہ تم فرعون کو خدا نہیں مانو گے، تم قارون کی دولت کو برکت نہیں سمجھو گے، تم مذہب کے نام پر غلامی قبول نہیں کرو گے، تم ہر قسم کی بالادستی کا انکار کرو گے۔ لیکن راغب صاحب، آج کے دور میں لوگ توحید کو صرف نماز روزے کا مسئلہ سمجھتے ہیں، پھر شریعتی کا یہ انقلابی زاویہ کہاں فٹ آتا ہے؟ شریعتی یہی تو کہتے ہیں کہ جب توحید کو صرف عبادات تک محدود کر دیا جائے تو وہ مظلوم کی تلوار کے بجائے قاضی کا فتویٰ بن جاتی ہے۔ اصل توحید انسان کو آزاد کرتی ہے، غلام نہیں بناتی۔ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ ہے، ایک نظام عدل، ایک اجتماعی انقلاب۔ سوچو دانش، اگر ایک شخص اللہ ایک ہے کہے لیکن وہ بادشاہ کی غلامی بھی کرتا ہو، سرمایہ دار کی پوجا بھی کرے اور مذہبی پیشوا کو عقل سے بالاتر سمجھے، تو کیا وہ واقعی موحد ہے؟ نہیں، وہ صرف زبان سے توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، دل و عمل سے نہیں۔ بالکل، شریعتی اسی تضاد کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک توحید کا دعویٰ صرف تب معتبر ہے جب انسان اپنی آزادی کا شعور رکھے، معاشرے میں ظلم و جبر کو للکارے، سچ اور عدل کے ساتھ کھڑا ہو۔ کیا آپ تاریخ سے کوئی مثال دے سکتے ہیں جہاں توحید نے واقعی ایک انقلابی کردار ادا کیا ہو؟ ضرور، سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ کہ فرعون خدا نہیں ہے۔ یہ خالص مذہبی دعویٰ بھی تھا اور سیاسی اعلان بھی، اور اسی لیے فرعون نے کہا کہ میں تمہارے سب سے بڑے رب کے سوا کسی اور کو ماننے نہیں دوں گا۔ تو شریعتی پوچھتے ہیں کہ اگر توحید صرف روحانی بات ہوتی تو فرعون کو کیا خطرہ ہوتا؟ علی شریعتی کا قول: توحید ایک انکار ہے تمام طاغوتوں، فرعونوں، قارونوں اور سامریوں کا، اور ایک اقرار ہے ایک ایسے خدا کا جو عدل چاہتا ہے، بندگی نہیں۔ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے توحید کو صرف عقیدے کی کتابوں میں پڑھا، زندگی میں نہیں۔ یہی تو شریعتی کا مقصد ہے کہ توحید کو عبادت گاہوں سے نکال کر ظلم کے قلعوں کے خلاف ہتھیار بنا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ان سب کے لیے جو انسان کو انسان سے کمتر سمجھتے ہیں۔ واقعی راغب صاحب، اب سمجھ آیا کہ توحید صرف یقین نہیں بلکہ جہاد بھی ہے، ظلم کے خلاف اور انسان کی آزادی کے لیے۔ راغب صاحب، ہم نے پچھلی قسط میں توحید کو صرف عقیدہ نہیں بلکہ انقلابی نظریہ سمجھا۔ اب میں علی شریعتی کی وہ اصطلاح سن رہا ہوں جو کئی جگہوں پر سامنے آتی ہے، تشیع علوی اور تشیع صفوی۔ یہ کیا مفہوم رکھتے ہیں؟ کیا وہ شیعت پر تنقید کر رہے ہیں؟ نہیں دانش، شریعتی کسی خاص مکتب فکر کی مخالفت نہیں کرتے، وہ تو اس کے اصل روح کو جگانا چاہتے ہیں۔ ان کی اصطلاح تشیع علوی سے مراد ہے اصلی انقلابی، فکری اور عدل پر مبنی تشیع، یعنی وہ فکر جو حضرت علی اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں ملتی ہے، جبکہ تشیع صفوی ان کے نزدیک وہ تشیع ہے جو صفوی سلطنت میں مذہب کو اقتدار کا تحفظ دینے کے لیے استعمال ہوئی، علماء کو دربار کا حصہ بنا دیا گیا، قتال کے بجائے رسومات کو دین سمجھا گیا اور امام حسین کے پیغام کو صرف ماتم تک محدود کر دیا گیا۔ کیا آپ اسے مزید واضح کر سکتے ہیں؟ دونوں میں فرق صرف سیاسی ہے یا فکری بھی؟ دونوں پہلو شامل ہیں۔ شریعتی کے مطابق تشیع علوی ایک تحریک تھی جو مظلوموں کے لیے آواز تھی، جو ظلم کے خلاف اٹھتی تھی، جو امام حسین کے خیمے سے وابستہ تھی، جبکہ تشیع صفوی وہ صورت تھی جو صفوی سلطنت میں مذہب کو اقتدار کا تحفظ دینے کے لیے استعمال ہوئی، علماء کو دربار کا حصہ بنا دیا گیا، قتال کے بجائے رسومات کو دین سمجھا گیا اور امام حسین کے پیغام کو صرف ماتم تک محدود کر دیا گیا۔ شریعتی نے لکھا، تشیع علوی اسلام ناب کی علامت ہے اور تشیع صفوی ملوکیت کے ساتھ سودا شدہ مذہب کی مثال ہے۔ تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو صرف مذہبی رسوم تک محدود کر دینا اصل دین کی توہین ہے؟ بالکل دانش، شریعتی کے نزدیک دین اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں بنتا تو وہ مردہ مذہب ہے۔ انہوں نے عاشورہ کو یاد رکھنا سکھایا، مگر صرف ماتم کے لیے نہیں بلکہ اس پیغام مزاحمت کے لیے جو امام حسین نے دیا۔ تو کیا امام حسین کو بھی شریعتی علامتی طور پر دیکھتے ہیں؟ ہاں، وہ امام حسین کو ایک نظریہ سمجھتے ہیں جو ہر دور کے یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ شریعتی نے ایک مشہور جملہ لکھا،
اگر تم یزید کے خلاف نہیں ہو تو تمہارا ماتم حسین کے ساتھ نہیں بلکہ تاریخ کے خلاف مذاق ہے۔ شریعتی مذہب کو صرف عبادت نہیں بلکہ احتجاج سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ فرماتے ہیں امام علی کا اسلام عدل کا اسلام ہے اور صفوی اسلام تعصب کا اسلام۔ علی کا شیعہ وہی ہو سکتا ہے جو ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو شریعتی دراصل ہمیں واپس اصل دین کی طرف بلاتے ہیں۔ بالکل دانش، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے نہ صرف عقیدے لینے ہیں بلکہ سبق بھی۔ آج بھی یزید زندہ ہے اور ہر حسین کے لیے کربلا تیار ہے۔ اب میں سمجھا کہ تشیع علوی صرف ایک فقہی شناخت نہیں بلکہ ایک انسان دوست، ظلم شکن اور بیدار فکری تحریک ہے جو ہر دور میں زندہ ہونی چاہیے۔ اور یہی شریعتی کی فکر کا مغز ہے، دین کو زمان و مکان کی قید سے نکال کر انسان کی ابدی جدوجہد کا حصہ بنانا۔ دانش صاحب، ہم نے اب تک مذہب کی اصل روح، توحید کے انقلابی پہلو اور تشیع کے دو رخ دیکھے، لیکن اب میں آپ سے وہ بات پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید سب سے زیادہ تلخ ہو۔ جب مذہب اقتدار کے ساتھ شریک ہو جائے تو وہ کیا رہ جاتا ہے؟ راغب: دانش، یہ سوال علی شریعتی کی فکر کا مرکزی نقطہ ہے۔ ان کے نزدیک جب مذہب اقتدار کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے تو وہ روح دین کھو دیتا ہے اور محض ایک نظام جبر بن کر رہ جاتا ہے، ظالموں کے ہاتھ کا ہتھیار۔ راغب شریعتی ہمیں تاریخ سے ایک سبق دیتے ہیں۔ مذہب یا تو مظلوموں کی زبان بن سکتا ہے یا بادشاہوں کی زبان بند رکھنے کا ذریعہ۔ جب دین فرعون، نمرود، زید، صفوی اور عباسی جیسے حکمرانوں کے دربار میں آپ بیٹھے تو وہ اپنی پاکیزہ روح کھو بیٹھتا ہے۔ دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درباری مذہب، صداقت، مصلحت، عدل، اطاعت، قیادت صالحہ، بادشاہت، عوامی تحریک، درباری مذہب، شعور، جمود۔ دانش، کیا آپ تاریخی مثالوں سے واضح کر سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ضرور۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا؟ ایک مساوات پر مبنی معاشرہ جس میں کسی قریشی اور حبشی میں فرق نہ ہو۔ لیکن خلافت کے بعد جیسے ہی ملوکیت آئی، مذہب کو نظام اقتدار کا جز بنا دیا گیا۔ درباری علماء نے بادشاہوں کے ظلم کو خدا کا فیصلہ قرار دینا شروع کر دیا۔ حجاج بن یوسف جیسے جابروں کو نظام اسلامی کا نمائندہ کہا گیا اور عوام کو کہا گیا یہ سب تقدیر ہے، صبر کرو۔ راغب: شریعتی کے مطابق جب دین اقتدار کا غلام بن جائے تو اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ 1. سوال کرنا گناہ بن جاتا ہے۔ 2. مذہب صرف ظاہری رسوم تک محدود رہ جاتا ہے۔ 3. ظالم کے خلاف زبان بند ہو جاتی ہے۔ 4. فتوے صرف کمزوروں پر لگتے ہیں، طاقتور بچ جاتے ہیں۔ 5. شعور کو فتنہ اور اطاعت کو ایمان کہا جاتا ہے۔ دانش، تو کیا شریعتی چاہتے ہیں کہ مذہب اقتدار سے ہمیشہ دور رہے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ مذہب سیاست سے الگ رہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو طاقت کے تابع نہ کیا جائے۔ مذہب اگر اقتدار کے ساتھ بھی ہو تو اصول کے ساتھ ہو، عدل کے ساتھ ہو، عوام کے ساتھ ہو، دربار کے ساتھ نہیں۔ شریعتی کہتے ہیں دین کو جب طاقتور کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ انصاف کا منبع نہیں رہتا بلکہ وہ ظلم کو مقدس بنا دیتا ہے۔ شریعتی کے نزدیک دین کا اصل دشمن بے دینی نہیں بلکہ تحریف شدہ دین ہے، یعنی وہ دین جو ظالم کو مقدس اور مظلوم کو گستاخ بنائے۔ یعنی جب دین خود ظالموں کا وکیل بن جائے تو اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں۔ بالکل، اسی لیے شریعتی کہتے ہیں مذہب کا انکار کرنے والا خطرناک نہیں، مذہب کو اقتدار کے لیے استعمال کرنے والا خطرناک ہے۔ دین کو عوام کی بیداری کا ذریعہ ہونا چاہیے، دربار کی غلامی کا نہیں۔ اور اگر دین جبر کو جواز دینے لگے تو سمجھو وہ دین نہیں، نقلی مذہب ہے۔ راغب صاحب، اب بات واضح ہو گئی۔ مذہب جب اقتدار سے ہاتھ ملا لیتا ہے تو وہ تسبیح سے زنجیر میں بدل جاتا ہے۔ شریعتی دراصل ہمیں مذہب کی آزادی کا سبق دے رہے ہیں اور شاید اسی لیے وہ خود بھی قید خانوں میں رہے۔ بالکل درست دانش، اور یہی شریعتی کا درد ہے کہ دین کو پھر سے وہی بنائیں جو مظلوم کے ہاتھ میں تلوار بنے، نہ کہ ظالم کے ہاتھ میں فتویٰ۔
راغب صاحب، ہم پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں کہ جب دین دربار کا حصہ بن جائے تو وہ اپنے اصول کھو بیٹھتا ہے۔ اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ علی شریعتی کے مطابق وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب استحصالی بن چکا ہے؟ بہت عمدہ سوال دانش۔ شریعتی نے پوری کتاب میں بار بار یہ واضح کیا کہ دین اور استحصال کا گٹھ جوڑ ہمیشہ انسان کو غلامی کی طرف لے جاتا ہے، نہ صرف سیاسی بلکہ ذہنی اور روحانی غلامی۔ آؤ ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ شریعتی کہتے ہیں جب دین سوال سے ڈرنے لگے تو وہ علم نہیں، خوف کا نظام بن چکا ہوتا ہے۔ یعنی جہاں سوال کرنا منع ہو وہ جگہ دین نہیں دربار ہے؟ بالکل، کیونکہ اصل دین شعور دیتا ہے، اندھا یقین نہیں۔ اطاعت حکمران کو اطاعت خدا بنا دینا سب سے بڑا فکری فریب ہے۔ استحصالی مذہب لوگوں کو یہ سکھاتا ہے کہ جو بھی اقتدار میں ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، چاہے وہ ظلم کرے یا فتوے بانٹے، یعنی دین عمل سے نکل کر صرف رسوم تک محدود ہو جائے۔ ہاں، شریعتی اسے مذہب تعزیہ کہتے ہیں، جہاں حسین کا نام تو ہو مگر یزید کے خلاف کوئی آواز نہ ہو۔ جب دین یہ نہ بتائے کہ زکوٰۃ کا حق غریب کا ہے اور سرمایہ داری کو جائز قرار دیں تو وہ دین نہیں رہتا بلکہ سرمایہ داروں کی ڈھال بن جاتا ہے۔ کیا شریعتی تقلید کے خلاف ہیں؟ اندھی تقلید کے سخت مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا مذہب جو سوچنے سے روکے وہ جادوگری ہے، دین نہیں۔ جب مذہبی شخصیات یا درباری علماء ظالموں کو ذل الہی قرار دیں تو وہ خود بھی ظلم کے شریک ہو جاتے ہیں۔ شریعتی یہ المیہ بیان کرتے ہیں کہ جب مظلوم سوال کرے تو اسے گستاف یا فتنہ پرور کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے۔ استحصالی مذہب کا مقصد دین کی روح کو دفن کر کے صرف اس ڈھانچے کو باقی رکھنا ہے جو اقتدار کے لیے مفید ہو، یعنی دین کا جبر، دین کا خوف، دین کا جمود۔ شریعتی کا قول: سب سے خطرناک دین وہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے بلکہ ظالم کی زبان میں بات کرے۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے اس پر نظر ثانی کی اشد ضرورت ہے۔ شریعتی یہی تو کہتے ہیں کہ اگر دین بیداری نہ دے تو وہ دین نہیں، سحر ہے۔ تو اصل دین وہ ہے جو سوال سے نہیں ڈرتا، جو عدل کے ساتھ ہوتا ہے اور جو انسان کو غلام نہیں آزاد کرتا ہے۔ بالکل دانش، اور شریعتی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو خوف سے نکال کر شعور میں داخل کریں۔ راغب صاحب، ہم نے پچھلی قسط میں استحصالی مذہب کی نشانیاں دیکھیں۔ اب میں وہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے میرے ذہن میں ہے۔ عاشورہ کا پیغام کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کا مشن محض شہادت تھا یا اس میں کوئی بڑا انقلابی مفہوم بھی تھا؟ اور علی شریعتی اس واقعے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال دانش۔ علی شریعتی کے نزدیک امام حسین علیہ السلام ایک شخص ہی نہیں بلکہ علامت یعنی سمبل ہے، ایسی علامت جو ہر دور میں ظلم کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کی نمائندگی کرتی ہے۔ حسین صرف کربلا کے نہیں، ہر مظلوم کے نمائندہ ہیں، اور یزید صرف 61 ہجری کا نہیں، ہر دور کے ظلم کا چہرہ ہے۔ شریعتی کے مطابق امام حسین کا مقصد قربانی دینا نہیں تھا بلکہ ظلم کو بے نقاب کرنا تھا۔ کربلا کی جنگ تلواروں سے نہیں، شعور سے لڑی گئی تھی۔ تو کیا کربلا ایک سیاسی جدوجہد تھی؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ اخلاقی اور نظریاتی بغاوت تھی، یزید کے مذہب نما نظام کے خلاف ایک زندہ اعلان کہ اگر دین محمد فقط یزید کی سلطنت کے ذریعے بچ سکتا ہے تو اے نیزو آجا، حسین کا سر حاضر ہے۔ علی شریعتی کا سب سے زیادہ جرأت مندانہ سوال یہ تھا، ہم نے امام حسین کو مظلوم بنا کر کتنا فائدہ اٹھایا اور ظالم کے خلاف کتنا کھڑے ہوئے؟ یعنی ہم نے حسین کا ماتم تو رکھا لیکن ان کے مشن کو بھلا دیا۔ بالکل، شریعتی کہتے ہیں کہ حسین کو صرف رونے کا بہانہ نہ بناؤ بلکہ جینے کا راستہ بناؤ۔ شریعتی کا معروف قول: میں شیعہ ہوں کیونکہ میں نے حسین کو شکست خوردہ لاشے کے طور پر نہیں بلکہ زندہ شعور کے طور پر پہچانا ہے۔ تو کیا حسین کا پیغام آج بھی زندہ ہے؟ یقیناً۔ شریعتی کے مطابق حسین ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے۔ یزید مر گیا مگر یزیدیت زندہ ہے، اور حسین شہید ہوئے مگر حسینیت زندہ ہے۔ ہر دور میں جب کوئی کمزور ظالم کے خلاف اٹھتا ہے وہ حسین کا سپاہی بن جاتا ہے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے، باطل سے سمجھوتا نہیں، حق کی خاطر تنہا کھڑا ہونا عزت ہے۔ دین ظالم کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہتا، اور انسانیت کی قیمت صرف خون سے نہیں بلکہ شعور سے ادا ہوتی ہے۔
راغب صاحب، اب میں ماتم کرنے سے پہلے سوچوں گا کہ میرا آنسو مظلوم کے ساتھ ہے یا صرف رسم ادا کر رہا ہوں۔ شاباش دانش، یہی شعور علی شریعتی ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ حسین کو یاد نہ کرو، جیو حسین کی طرح۔ راغب صاحب، ہم نے اب تک بہت سے فکری پہلوؤں پر بات کی، لیکن اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علی شریعتی کے نزدیک دین کا بنیادی نظریاتی خاکہ کیا ہے؟ وہ کن اصولوں پر معاشرے کی تشکیل چاہتے تھے؟ یہ شریعتی کی فکر کا نہایت اہم حصہ ہے دانش۔ وہ مذہب کو محض روحانیت یا رسومات نہیں سمجھتے، بلکہ ایک مکمل نظام فکر و عمل سمجھتے ہیں جس کی بنیاد توحید، عدل اور امامت پر ہے۔ توحید کا مطلب صرف خدا ایک ہے کہنا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے ہر جھوٹے خدا کا انکار، ہر طاقت کے مرکز کو چیلنج، ہر قسم کی غلامی سے انکار۔ توحید یعنی انسان آزاد ہے سوائے اس رب کے سامنے جو عدل چاہتا ہے۔ تو عدل صرف خدا کی صفت نہیں بلکہ ہمارا فریضہ بھی ہے۔ بالکل دانش، شریعتی کے نزدیک عدل دین کا روح رواں ہے۔ کوئی نظام، کوئی حکومت، کوئی مذہب اس وقت تک الہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عدل پر قائم نہ ہو۔ عدل صرف فقہی مسئلہ نہیں، وہ فکری، اماسی، سیاسی اور انسانی اصول ہے۔ اور امامت، کیا وہ صرف مذہبی قیادت ہے؟ نہیں، علی شریعتی امامت کو صرف خاندانی یا موروثی قیادت نہیں مانتے، بلکہ وہ اسے معاشرتی بیداری، ظلم سے نجات اور شعور کی رہنمائی کا ادارہ سمجھتے ہیں۔ امامت یعنی حق کی طرف رہنمائی اور باطل سے مسلسل انکار۔ شریعتی کہتے ہیں، امام وہ ہے جو وقت کے یزید کو پہچانے اور اس کے خلاف تنہا کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ تو یہ تین اصول صرف نظریے کی حد تک ہیں یا عملی تبدیلی کا راستہ بھی؟ یقیناً یہ عملی تبدیلی کا راستہ ہے۔ توحید ہر غلامی کا انکار، عدل ہر ظلم کا مقابلہ اور امامت ہر مظلوم کو قیادت دینا۔ یہ تین اصول مل کر انسان کو آزادی، شعور اور عزت کا راستہ دیتے ہیں۔ توحید انسان کو جھوٹے خداؤں سے بچاتی ہے، عدل اسے ظلم سے بچاتا ہے اور امامت اسے گمراہی سے بچاتی ہے۔ شریعتی کا ماننا ہے کہ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان سوچے، سوال کرے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو اور کسی طاقت کے سامنے سر نہ جھکائے سوائے حق کے۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ توحید، عدل اور امامت کوئی علماء کی بحث نہیں بلکہ میرے جیسے عام انسان کے لیے آزادی کا راستہ ہے۔ بالکل دانش، علی شریعتی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ دین صرف عبادت نہیں، شعور، مزاحمت اور انصاف کا نام ہے۔ راغب صاحب، شریعتی کی فکر نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ سچے اور جھوٹے دین کے درمیان کیا فرق کرتے ہیں۔ کیا جھوٹا دین صرف غلط عقائد پر مشتمل ہوتا ہے یا وہ توحید، نماز، سب کچھ رکھ کر بھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ انتہائی گہرا سوال دانش، اور یہی وہ مقام ہے جہاں علی شریعتی پوری امت کو جھنجھوڑتے ہیں۔ ان کے نزدیک جھوٹا دین وہ ہے جو شکل میں دین ہو مگر روح میں ظلم، جبر، خاموشی اور اطاعت کا نظام ہو۔ سچے اور جھوٹے دین کے درمیان فرق: سچا دین آزادی دیتا ہے، جھوٹا دین غلامی سکھاتا ہے۔ سچا دین سوال کو جنم دیتا ہے، جھوٹا دین سوال کو گناہ قرار دیتا ہے۔ سچا دین مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹا دین ظالم کے لیے فتوے دیتا ہے۔ سچا دین فکر اور شعور پیدا کرتا ہے، جھوٹا دین رسومات کو اصل بنا دیتا ہے۔ سچا دین حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جھوٹا دین اقتدار کے ساتھ سجدہ کرتا ہے۔ شریعتی لکھتے ہیں، سب سے خطرناک چیز جھوٹا دین ہے کیونکہ وہ انسان کو مطمئن کر دیتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہے حالانکہ وہ ظلم کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ آئیے اس کو اور واضح کریں۔ علی شریعتی کے مطابق جھوٹے دین کی 5 نمایاں علامتیں ہیں۔ 1. بے حسی پیدا کرنا۔ ایسا دین جو لوگوں کو ظلم کے خلاف خاموش رہنے پر راضی کر دے وہ دین نہیں، فریب ہے۔ 2. ظالم کے ساتھ مفاہمت۔ یزید زندہ ہے جب دین اسے بادشاہ وقت کہے اور حسین کو صرف تازے کا کردار بنا دے۔ 3. دولت پر خاموشی۔ ایسا دین جو سرمایہ دار کے ظلم پر خاموش ہو جائے وہ دین ابراہیم نہیں، دین سامری ہے۔ 4. عوام کو بے شعور رکھنا۔ جھوٹا دین علم نہیں دیتا،
تقلید دیتا ہے، وہ مرید چاہتا ہے، سوال کرنے والا شاگرد نہیں۔ 5 دین کو صرف عبادت تک محدود کر دینا، ایسا دین جو صرف روزہ، نماز اور حج پر زور دے مگر عدل، معاشی انصاف اور انسانیت پر خاموش ہو، وہ جعلی ہے۔ تو پھر سچے دین کی پہچان کیا ہے؟ سچا دین وہ ہے جو انسان کو خود آگاہی دے، جو اسے ظلم کے خلاف مزاحمت سکھائے، جو حق کے لیے لڑنا اور باطل کو چیلنج کرنا سکھائے، جو عقل کو بند نہیں کرتا بلکہ بیدار کرتا ہے۔ سچا دین انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہ جھکے، چاہے وہ تخت ہو، تاج ہو یا امامہ۔ علی شریعتی کا انقلابی قول: اگر دین تمہیں ظلم کے خلاف کھڑا نہیں کرتا تو وہ دین تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں۔ شریعتی اپنی فکر کو قرآن سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگ عدل قائم کریں، سورہ الحدید آپ 25 میں۔ تو اگر دین عدل نہیں دیتا تو وہ نبیوں والا دین نہیں۔ راغب صاحب، اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں ہم جھوٹے دین کے قیدی تو نہیں؟ ہم نے سچائی کے نام پر صرف ظاہری شکل تو نہیں اپنا لی؟ یہی خوف، یہی سوال اصل دین کی پہلی سیڑھی ہے دانش۔ شریعتی کہتے ہیں خطرناک لوگ وہ نہیں جو دین کے منکر ہیں، بلکہ وہ ہیں جو دین کے نام پر ظلم کو فروغ دیتے ہیں۔ راغب صاحب، مجھے اب مذہب کی پرانی تعریفیں بوسیدہ لگنے لگی ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے یا بس ایک فریضہ ہے؟ علی شریعتی اس سارے مذہب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ مذہب کو جبر سمجھتے ہیں یا آزادی؟ علی شریعتی کے نزدیک مذہب کا اصل جوہر ہے انسانی آزادی، انسانی شعور اور ذمہ داری۔ وہ کہتے ہیں اگر مذہب تمہیں اندھا پیروکار بنائے تو وہ مذہب نہیں، جادو ہے، اور اگر وہ تمہیں سوال، ذمہ داری اور بغاوت سکھائے تو وہ دین ابراہیم ہے۔ 2 قسم کے مذہب ہوتے ہیں علی شریعتی کی زبان میں: مذہب اسیر، مذہب بصیر۔ اطاعت کی عادت، مذہب اسیر، اور آزادی کی تعلیم، مذہب بصیر۔ خوف کی بنیاد، مذہب اسیر، اور شعور کی بنیاد، مذہب بصیر۔ رسمی عبادات، مذہب اسیر، اور زندہ اعمال، مذہب بصیر۔ تقلید، مذہب اسیر، اور تجزیہ، مذہب بصیر۔ جبر کا آلہ، مذہب اسیر، اور نجات کا راستہ، مذہب بصیر۔ کیا شریعتی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہب انسان کو غلام بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے؟ بالکل، وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں۔ تاریخ میں مذہب کو اکثر طاقتوروں نے استعمال کیا، انسان کو خاموش رکھنے، اطاعت سکھانے اور ظلم کو برداشت کرانے کے لیے۔ شریعتی پوچھتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دین جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد پہ نازل ہوا، وہ انسان کو صرف سجدے سکھائے مگر فرعون، نمرود اور یزید کو پہچاننا نہ سکھائے؟ تو پھر اصل مذہب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ شریعتی کے نزدیک اصل مذہب: 1 انسان کو اپنے مقام کا شعور دے، 2 سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق دے، 3 ظلم سے انکار اور عدل سے محبت سکھائے، 4 علم کا دروازہ کھولے، جمود کا نہیں، 5 انسان کو کسی انسان کے سامنے جھکنے سے بچائے۔ شریعتی کے نزدیک مذہب کا اصل کردار ہے انقلابی تحریک، ایسا ذریعہ جو انسان کو اندر سے بدل دے اور معاشرے کو باہر سے ہلا دے۔ دین عبادت ہے، مگر ایسی عبادت جو انسان کو بغاوت سکھاتی ہے، بغاوت ہر اس کے خلاف جو خدا کے سوا خود کو معبود سمجھے۔ زندہ مذہب کی علامات: سوال کی آزادی، اندھی تقلید کی نفی، مظلوم کے ساتھ، اقتدار کے خلاف، شعور کی تعلیم، بے حسی کی مذمت، عمل کی دعوت، فقط احساسات نہیں، دشمن جمود، حامی تغیر۔ شریعتی دین کو قرآنی تحریک سمجھتے ہیں جس کا ہر صفحہ قوموں کے انجام، ظالموں کی تباہی اور مظلوموں کی نصرت کی داستان ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن تاریخ کی کتاب ہے، محض ذکر کی نہیں۔ تو شریعتی نماز، روزہ، حج جیسے ارکان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ انہیں زندہ عبادات کہتے ہیں جو اگر روح سے خالی ہو جائیں تو وہ صرف حرکات و سکانات بن کر رہ جاتے ہیں۔ نماز تمہیں جھکنے سے روکے، روزہ تمہیں حرص سے روکے، حج تمہیں وحدت سکھائے،
تو یہ عبادت ہے، ورنہ یہ صرف ریہرسل ہے۔ اب مذہب ایک نیا مفہوم لینے لگا ہے میرے ذہن میں۔ جبر سے نجات کا ذریعہ، تقلید سے آزادی اور سوچنے کی جرت کا نام ہے۔ یہی ہے شریعتی کا تصور دین، عبادت کے ساتھ شعور، اطاعت کے ساتھ بیداری اور ایمان کے ساتھ انسانیت۔ راغب صاحب، ہم نے 10 اقساط میں دین کو ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علی شریعتی آخر میں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ کیا وہ صرف تنقید کرتے ہیں یا کوئی راستہ بھی دکھاتے ہیں؟ علی شریعتی ہمیں صرف خواب نہیں دکھاتے دانش، وہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، چونکاتے ہیں، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں۔ تمہارے سامنے 2 دین ہیں اور تمہیں فیصلہ کرنا ہے، دین ابراہیم علیہ السلام ورسز دین فرعون۔ دین ابراہیم علیہ السلام بغاوت، دین فرعون تسلیم۔ دین ابراہیم علیہ السلام آزادی، دین فرعون غلامی۔ دین ابراہیم علیہ السلام شعور، دین فرعون اندھی اطاعت۔ دین ابراہیم علیہ السلام توحید، دین فرعون طاقت و مال پرستی۔ دین ابراہیم علیہ السلام حق کے ساتھ تنہائی، دین فرعون اقتدار کے ساتھ اطاعت۔ ابراہیم نے بت توڑے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، میں بیزار ہوں اس سے جو تم پوجتے ہو۔ دین ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہونے کا ہنر سکھاتا ہے اور باطل کو للکارنے کا حوصلہ۔ فرعون کا دین یہی سکھاتا تھا، بادشاہ رب ہے، اطاعت فرض ہے، سوال گناہ ہے، جادوگر ہی عالم ہے اور قوم خاموشی میں نجات سمجھے۔ یہی دین آج بھی زندہ ہے، ہر دربار میں، ہر منبر پر، ہر فتوے میں۔ علی شریعتی پوچھتے ہیں، کیا تمہارا دین ابراہیم کی طرح توحید پر قائم ہے یا فرعون کی طرح طاقت، مال، نسل، قوم اور بادشاہت کو مقدس سمجھتا ہے؟ یہ سوال ہر مسجد، مدرسے، منبر اور محراب کے سامنے رکھا گیا ہے۔ شریعتی کا درد یہ ہے کہ ہم نے حسین کے نام پر یزید کا نظام چلا رکھا ہے، ہم ابراہیم کے نام پر نمرودوں کے خلاف خاموش ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہی درباری اسلام پھیلا رہے ہیں جس کے خلاف وہ اٹھے تھے۔ یہی ہے مذہب بمقابلہ مذہب، دین حق اور دین دربار کا مارکا۔ تو کیا شریعتی کا دین صرف آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں؟ نہیں، شریعتی کہتے ہیں ایسا دین جو صرف مرنے کے بعد جنت دے مگر دنیا میں عزت نہ دے، وہ جادو ہے، دین نہیں۔ دین وہ ہے جو انسان کو جرت دے، سچ کہنے کی طاقت دے، ظالم کو پہچاننے کی عقل دے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرت دے۔ شریعتی ہمیں 2 راستے دکھاتے ہیں۔ نمبر 1، دین جو شعور دے، ابراہیمی۔ نمبر 2، دین جو سکون دے مگر غلامی میں، فرعونی۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم حسین کے ساتھ ہو یا یزید کے درباری خطیبوں کے ساتھ، تم خدا کے ساتھ ہو یا طاقتور کے ساتھ، تم دین کو سمجھنا چاہتے ہو یا بس رسومات میں گم رہنا چاہتے ہو؟ راغب صاحب، اب میں صرف ماننے والا نہیں رہنا چاہتا، میں پہچاننے والا، سمجھنے والا اور کھڑے ہونے والا بننا چاہتا ہوں۔ تبھی تم سچے دین کے دروازے پر ہو دانش، اور یہی تھا علی شریعتی کا خواب، ایسا انسان جو خدا کو پکارے اور انسان کے کسی دربار، کسی تخت، کسی فتوے سے نہ ڈرے۔ علی شریعتی کی پوری کتاب کا نچوڑ ہے، سچ بولنے سے دین بچتا ہے، خاموش رہنے سے صرف دربار بچتا ہے۔ تو آئیے پھر آج ہم اپنے اندر کے ابراہیم کو جگائیں اور اپنے باہر کے نمرود کو پہچانیں۔ دوستو، ہم نے ایک فکری سفر طے کیا۔ علی شریعتی کی بصیرت سے بھرپور کتاب مذہب بمقابلہ مذہب کے صفحات کو کھولا، ان میں چھپی سچائیوں کو جانا اور اپنے دل و دماغ پر وہ سوالات نقش کیے جن کا سامنا اکثر ہم ٹال دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک کتاب کا مطالعہ نہ تھا، یہ ایک آئینہ تھا جس میں ہم نے خود کو، اپنے دین کو، اپنے سماج کو اور اپنے ضمیر کو دیکھا۔ ہم نے جانا کہ دین فقط عبادات یا رسومات کا نام نہیں بلکہ شعور، بیداری، مزاحمت اور عدل کا نظام ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ ابراہیم کا دین صرف بتوں کو توڑنے کا نام نہیں بلکہ ہر باطل مرکز طاقت کو چیلنج کرنے کی جرت کا نام ہے۔ آج جب ہم اس فکری سفر کو مکمل کر رہے ہیں تو یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نیا آغاز ہے۔ آغاز سوچنے کا، سوال اٹھانے کا، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور جھوٹے دین کی چمک دمک سے نکل کر سچے دین کے سائے میں آنے کا۔ دوستو، اگر ایک بھی دل جاگا،
ایک بھی ذہن سوال پر آمادہ ہوا، ایک بھی ضمیر لرز اٹھا تو یہ سفر کامیاب رہا۔ علی شریعتی کا یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی اس وقت باعزت بنتی ہے جب انسان یہ جان لے کہ وہ کس کے خلاف کھڑا ہے اور کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ سچ بولنا عبادت ہے، چاہے گرجا میں ہو، مندر میں ہو یا دربار میں ہو۔ خدا ہمیں سچائی کا، عدل کا اور بیداری کا مسافر بنائے۔ خدا حافظ وسلام اور شعور زندہ باد۔